social change in Muslim societies. تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مسلم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بنیادی طور پہ وہ سوسائٹیز جو اسلام کے آنے کے بعد مرز وجود میں آئی اور آج تک اس کا جو مسلم سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کا اور اس کے ساتھ جو سوشل اور کلچرل جو چینج ہے اس کا، اور پھر اس کا ڈفرینٹ جو آج تک اگر ہم 21 سینچری میں ڈفرینٹ جو اسلامی ممالک ہیں ان کی بات کریں، ان کے اندر جو مسلم سوسائٹیز ہیں ان کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز اور ان کے جو کلچرل ڈفرینٹ اسپیسیفکس کہہ لیں، نظریات کہہ لیں، عقائد کہہ لیں اور خصوصیات کہہ لیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے. سو دا ہسٹری آف دا مسلم سوسائٹی از ناٹ اے پروڈکٹ آف مٹیریلزم بٹ اے بلیف سسٹم. یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو مسلمان کوئی بھی معاشرہ ہے اور اس کی بنیاد جو ہے، اس کی فاؤنڈیشن کہہ لیں، اس کا فریم ورک کہہ لیں، اس کا بنیادی ڈھانچہ کہہ لیں، اس کا جوڑنے والی جو طاقت ہے وہ کوئی میٹرلسٹک نیڈز نہیں ہے، بلکہ اسلام ایز اے دین بنیاد پرووائڈ کرتا ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں اور ایک مسلم معاشرہ مرز وجود میں آئے. تو یہ تو بنیادی طور پہ نقطہ سمجھ لیں کہ یہ بلیف سسٹم ہے، کوئی کسی اور قسم کے اغراض و مقاصد فاؤنڈیشن نہیں ہے. اٹس بلیف سسٹم ریپرزینٹس اٹس فاؤنڈیشنل اسٹرکچر. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ فاؤنڈیشنل اسٹرکچر آپ کا بلیف سسٹم ہے، وچ while it also directly conditions all other aspects of the society. اب یہاں سے یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ بنیادی طور پہ جو سورس ہے یا پلر آف ہے یا فاؤنڈیشن ہے لوگوں کو جوڑنے کا، معاشرے کو تشکیل دینے کا، وہ دین ہے، یعنی بیلیفز ہیں جنہوں نے جوڑا ہے، اور تمام جو دوسری ضروریات ہیں، عقائد ہیں، روایات ہیں، جو بھی ہیں ان کو ڈائریکٹ کرے گا، وہ ریلیجن کرے گا. یعنی اسلام جو ہے، ہم تمام جو بھی مسلم سوسائٹی کی جب بات کریں گے تو اس کی معیشت کی بات کریں، اس کے سماج کی بات کریں اور اس کی تعلیم کی بات کریں، اس کے کوئی بھی سفیر آف لائف ہو تو اس نے ڈائریکشن جو ہے وہ لینی ہے تو وہ ریلیجن سے ڈائریکشن لینی ہے. یہ مسلم سوسائٹی کا ایک کریکٹرسٹکس کہہ لیں، ایک خاصہ کہہ لیں، ایک خصوصیت کہہ لیں یا ترہ امتیاز کہہ لیں. So a Muslim man's social consciousness is not centered on his socio-economic condition. Again وہی بات کہ جب ہم social consciousness کی بات کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا اہم ہے. social consciousness کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں سماجی شعور، کہ ہمارا شعور ٹورڈ سوسائٹی، ہماری جو سمجھ، ہماری جو سوچ ہے کسی معاشرے سے متعلق، وہ بیس کرے گی دین پر. بٹ اٹس ہز سوشیو ریلیجیس کنڈیشن، وہ سوشیو اکنامک کنڈیشن سے اپنی اسٹرینتھ یا انڈرسٹینڈنگ ڈیرائیو نہیں کرے گی، بلکہ سوشیو ریلیجیس کنڈیشن جو ہے، یعنی سماجی اور دینی، وہ اس کو بنیاد بنائے گی. سماجی اور معاشی کوئی کنڈیشن کو وہ بنیاد نہیں بنائے گی. ہی دیئر فور کنسیو، جب مسلمان کی بات ہو رہی ہے، he therefore conceives societal problem as a reflection of the degeneration of the core values of the societal belief system. یہ نقطہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی معاشرے میں جب مسلمان سوسائٹی میں کوئی پرابلم آتی ہے تو عموماً تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اس وجہ سے آئی کہ مسلمان نے اپنے اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کو چھوڑا، اور اس کی وجہ سے یہ ہم پہ عذاب نازل ہوا، جس کو وہ عذاب فرد کے لیول پہ ہو یا وہ معاشرتی لیول پہ ہو. This includes a social movement that aims at retrieving the belief system, representing the base structure of the society and involving a completely new social order that conforms to its established standard. اس کا پھر مسلمان کس طرح اس طرح حل نکالتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر بنیادی طور پہ سوشیو ریلیجیس موومنٹ لانی چاہیے، تاکہ ہم نے جہاں پہ جن وجوہات کی بنا پر جو دینی عقائد، نظریات، روایات کو ہم نے چھوڑا ہے ٹیچنگ کو، ان کو دوبارہ ضرورت ہے ہم نے لانے کی، تاکہ ہمارے جو پرابلم ہے ان کو سالو کیا جا سکے. تو اس کے نتیجے میں پھر اسلامک ریوائولزم کا
اسلام کو جدید نئی جو جہت ہے سوسائٹی کی، اس کو نئے طریقے سے سمجھنے کا، اس کو ریوائیو کرنے کا، اس کو ایون ریسٹور کرنے کا. جیسے علامہ محمد اقبال جو پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے جیسے کہ اسلامک ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کی بات کی کہ اثر نو ہمیں اسلام کے جو تھاٹ ہیں، جو نظریات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو تعمیر نو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے معاملات، مسائل کا حل جو ہے وہ کر سکیں. تو پھر وہ اسلامک ریوائول جو موومنٹ ہیں وہ ڈفرینٹ آتی رہتی ہیں، اور یہ سوشل جو کانفلکٹ ہوتا ہے سوسائٹی میں، وہ سمجھا جاتا ہے اسلامی معاشرے میں کہ وہ اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بلیف سسٹم میں کئی پرابلم آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں مسائل آ رہے ہیں. سو اسلامک ریوائولزم از اے نیچرل فیچر آف اسلامک سوسائٹی. As far as every decadence and degeneration society, there is a corresponding move for the revival of the basic structure. وہی بات جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ پھر جب وہ پرابلم آتے ہیں سوسائٹی میں تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو اسلام کے مطابق اور اسلامی عقائد کے مطابق حل کیا جائے. اب ہم بلیف سسٹم کی بات کریں تو بلیف سسٹم، عقائد، بنیادی طور پہ دین اسلام، تمام قسم کی شعبہ ہے جات جو زندگی میں ہوتے ہیں، اسلام ان تمام کے حوالے سے، وہ عدالتی نظام ہو، معاشی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، عدل کا نظام ہو، اور خانگی ایمن نظام ہو، انفرادی اور اجتماعی نظام ہو، اس کو بیس پرووائڈ کرے گا تو وہ دین اسلام ہے. یہ اسلامی معاشرے کا ایک اور خصوصیت کہہ لیں یا ان کی ڈسٹنکشن کہہ لیں. Therefore, one should be less surprised at the current wave of intense struggle at the international level. اب یہ جو اسلامک ریوائول کی جب بات ہوتی ہے تو اس کے انٹرنیشنل ورلڈ میں بھی ایک کہا جاتا ہے کہ شاید اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو تھریٹ ہے ویسٹ کے لیے، اور اس کے پھر نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ممالک میں اسلاموفوبیا کا کانسیپٹ آیا. اور اگر ہم ابھی ریسنٹلی انٹرنیشنل بات کریں تو پاکستان کے ہمسایہ ممالک جو بھارت میں مسلمانوں کے حوالے سے جو قوانین ترتیب دیے جا رہے ہیں، یا کشمیریوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے رائٹس آف سیلف ڈٹرمنیشن سے محروم کیا جا رہا ہے، تو شاید اس کی وجہ یہی ہے، وہ ان کا دین ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل پھر قوتیں ان کو ایز اے گروپ آف پیپل جو جن کو عقائد نے جوڑا ہوا ہے، تو پھر ان کو وہ رسپونڈ کرتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی پھر ڈیبیٹ آگے چلتی ہے کہ جو عقائد کی وجہ سے لوگ ہیں ان کے جو معاملات ہیں ان کو کس طرح دیکھا جائے.